میرے عزیزو، جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں، قربانی کے دن آتے ہیں اور لوگ جو صاحب نصاب ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اور میرے عزیزو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی کن کن چیزوں کو کھانا حرام ہے، یعنی کون کون سی چیز ایسی ہے قربانی کے جانور کی کہ جس کو کھا نہیں سکتے ہیں، جس کا کھانا جائز نہیں ہے، جس کا کھانا حرام ہے۔ تو ایک بات یہاں میں بتا دوں آپ کو میرے عزیزو، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ بھی جو جانور اللہ رب العزت نے حلال کیے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تو ان جو حلال جانوروں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس کا جاننا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیزو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں حلال جانور کی، جو جانور حلال ہے، گوشت ہم کھا رہے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے ہمارے لیے، لیکن اسی جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بہتا ہوا خون۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور کو کاٹا جاتا ہے، اس وقت جو میرے عزیزو جو خون بہتا ہے، جو خون نکلتا ہے، وہ خون جو بہتا خون ہے وہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ اس خون کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اس خون کا کیا کرنا چاہیے، نالی میں بہا دیں یا پھر گڈھا کر دیں؟ بہتر یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے آپ کے مکان میں، ایسی جگہ ہے، تو گڈھا کر کے اس کے اندر اس خون کو بہا دیں، ڈال دیں اس خون کو۔ لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو وہ بہہ جائیں وہ بھی نالی میں، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسرا میرے عزیزو، دوسری چیز کون سی ہے کہ جو قربانی کا جانور ہو، چاہے وہ کوئی اور جانور ہو، یعنی عام دنوں کے اندر بھی ہم اگر کھا رہے ہیں، جو حلال جانور ہے، حلال جانور میں سے پہلی چیز ہو گئی بہتا ہوا خون، دوسری چیز ہے پیشاب کی جگہ، چاہے وہ نر جانور کی ہو یا مادہ جانور کی ہو، پیشاب کی جگہ کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے میرے عزیزو فوتے، ان کا بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے علاقوں میں مسلمان ہی اس چیز کو کھایا کرتے ہیں، جن کو کپورے بھی کہا جاتا ہے، ان کو کھایا جاتا ہے، اسپیشل ڈش مانی جاتی ہے بہت سارے علاقوں میں۔ وہ انجان میرے عزیزو اس بات سے واقف نہیں ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے پاخانے کی جگہ۔ پاخانے کی جگہ کا جو گوشت ہوتا ہے میرے عزیزو، جو وہ جگہ ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پانچویں چیز ہے گدود، یعنی سخت گوشت۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی جانور کی میرے عزیزو ایک تھوڑا سا نکل آتا ہے، یعنی گوشت کا ایک ایکسٹرا حصہ باہر آ جاتا ہے، تو وہ سخت ہوتا ہے، کسی بیماری کے سبب ایسا ہو جاتا ہے، کوئی پھوڑا نکل آتا ہے یا کسی وجہ سے وہ چیز ایک گوشت ٹائٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ چیز نکل آتی ہے، اس جگہ کا کھانا بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ دیکھو شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے، اللہ کے رسول نے کتنا آسان راستہ بتایا اور ہمارا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ چھٹی چیز ہے میرے عزیزو مسانہ، یعنی پیشاب کی تھیلی، اس کا کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ جو 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے نا میرے عزیزو حدیث پاک کے اندر، تو اگر ہم سائنس سے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا کہ جن کا کھانا حرام ہے، جو حلال جانور کے اندر سے نکلتی ہے لیکن ان کا کھانا حرام ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، جو 7 چیزیں ہیں، ان کا ناپاکی سے تعلق ہے، جو ہر وقت ناپاکی میں رہتی ہے، ان کا ناپاکی سے تعلق ہے کہ جس کے سبب بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور نئی پریشانی میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو خون ہے، بہتا ہوا خون، اس کے ذریعے بہت ساری بیماریاں جو جانور کے اندر ہوتی ہیں وہ نکل جایا کرتی ہیں، اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ذبح کر کے کھانا جانور کو جائز ہے، جھٹکے کا نہیں، اس میں وہ خون اندر رہ جاتا ہے۔ اور یہ سائنسی اعتبار سے بھی ریسرچ کرنے والوں نے، ڈاکٹرز نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ جھٹکے کا گوشت کھائیں گے تو وہ بیماری کا سبب ہے، لیکن جو ذبح کیا ہوا ہے، جس کو ذبح کیا ہے، وہ گوشت کھائیں گے کہ جس کا خون بہہ گیا ہے، تو اس سے ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو دیگر جو دوسری چیزیں ہیں کہ پیشاب کی جگہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، اور جو گدود وغیرہ ہے، یہ ساری ناپاکی والی چیزیں ہیں، اگر ان کو کھایا جائے گا تو یہ ایک لمبی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔